بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ کو اسکرین پہ 6 جو تصاویر دکھ رہے ہیں، یہ سب جو ہے اہل بیت کی دشمنی اور شیعہ دشمنی ہر ایک میں آگے کس طرح سے ہوئے میں فرداً میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ یہ سب سے پہلا معلوم تو ابھی یو پی کا ہے، محمد حفیظ، اور دوسرا جو ہے تو اسرار احمد ہے، تیسرے محمد علی انجینئر ہے، تیسرا جو ہے تو یہ چوتھا جو ہے ہمارے وحید الدین خان ہیں، اور یہ ابوالعلا مودی اور طاہر القادری۔ ایسے 6 لوگوں کی میں آپ کو فرداً جو ہے تو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا ناسبیت کرے، کیا اہل بیت دشمنی کا اظہار کرے، کیا شیعوں کے خلاف انہوں نے جو ہے آگ اگلے۔ ان سب کے 6 لوگوں کی میں پورا کچا چھٹا آپ کو سناؤں گا کہ کن کتابوں میں اور کس طریقے سے شیعہ مخالفت اور اہل بیت مخالفت، یعنی حقیقت میں تو اہل بیت کی مخالفت کی ہے، اسی ضمن میں انہوں نے شیعوں کی مخالفت کی ہے۔ یہ بھی حال میں جو سب جس کو ملعون کی پہلی تصویر ہے، اس ملعون کے بارے میں بھی میں تفصیلی بتاؤں گا کہ اس نے اور وہ جو کچھ کہا ہے اسی کو جو ہے تو دوسرے لوگوں نے کیسا سپورٹ کیا، پہلے بھی سپورٹ کیا، اور انہی کی وجہ سے یہ جو ہے اب اس کی مٹھی کی اس نے ایک آرٹیکل لکھا، وہ تو سب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتے وقت بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج سب سے پہلا ملعون محمد حفیظ جو ہے، یہ یو پی میں ایک پیپر اخبار نکلتا ہے صحافت، اس میں اس کا مضمون ہے۔ اس مضمون کے اندر اس نے جو ہے ایک آیت کی تفسیر میں، جس میں شراب پی کر نماز میں نہ آنے کی جو آیت ہے، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کمبخت نے کہا کہ مولا کائنات ایک محفل میں گئے تھے اور وہاں جو تو شراب پی کر انہوں نے نماز پڑھائی، اور یہ جب اس نے لکھا تو شیعہ پرسنل بورڈ کے صدر جناب یاسر عباس صاحب نے اس کو ڈائریکٹ فون کیا اور کہا کہ بھئی تو جو لکھا ہے تجھے معلوم ہے کہ یہ مولا کائنات کس کے وہ ہیں؟ تمام مسلمانوں میں، یعنی شیعوں کے اگر پہلے امام ہیں تو اہل سنت کے وہ جو ہے چوتھے خلیفہ ہیں، اور اہل طریقت کے وہ پہلے ولی ہیں۔ ان سب کے باوجود تو نے ایک کا دل دکھا، سارے مسلمانوں کو دل دکھایا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پورے ہندوستان بھر میں تیرے خلاف FIR داخل کریں گے، تو نے سارے محبان اہل بیت کو محبان اہل بیت کے دل کو زخم دیا ہے، اور اللہ اور رسول کو بھی تو نے ناراض کیا ہے۔ تو ملعون ہے، اور تو ابو سفیان کی اولاد معلوم ہوتا ہے، اور ان روایت پہ سہارا کر رہا ہے جو بنو امیہ نے دشمنی اہل بیت میں کتابوں میں داخل کیے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں ہے، اس کتاب میں ہے۔ ہم ہمارے ائمہ معصومین کی عصمت کے قرآنی لحاظ سے جو آیت اطہیر ہے، اس لحاظ سے جو تو ان کی پاکیزگی کے قائل ہیں، اور تمام مسلمان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جو آیت ہے سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، 33ویں سورہ کی، اس لحاظ سے ہر امام معصوم ہے، انبیاء معصوم ہیں، اور یہ ہمارے معصومین میں پنجتن پاک پورے معصوم ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ جو کہہ رہا ہے کہ بھئی شراب پی کر نماز پڑھائے، اس کمبخت کو یہ نہیں معلوم کہ کوئی چیز جو گندگی تھی، نجس تھی، وہ چاہے شریعت میں حکم بعد میں آئے، لیکن وہ اس کی جو تو صفت ہی نجس تھی، اور نجس چیز ان کے پاس آ ہی نہیں سکتی، اور یہ نجس چیز کے پاس جاتے بھی نہیں۔ تو اس بیوقوف نے جو ہے، کیونکہ اس کو معرفت نہیں، عصمت کی معرفت نہیں ہے، اس ملعون نے جو تو مولا کائنات کے بارے میں
اس طریقے سے لکھا اور کہہ رہا ہے کہ وہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، یہ تفسیر میں ہو. ہم تفاسیر جو بنو امیہ کے جھوٹی روایتوں پر مبنی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، اس لیے اس کو ملعون کو ہم لعنت بھیجتے ہیں. اب یہ دوسرے صاحب ہے، ابھی انتقال ہو چکا ہے، جناب اسرار احمد صاحب. مسلمانوں کی اس میں بہت پاپولر ہے، قرآنوں کی جو تفسیر سناتے ہیں. یہ صاحب نے بھی اسی روایت کو جو اس ملعون نے کہا، اپنے ایک تفسیر قرآن سناتے وقت انہوں نے بھی کہا کہ بھئی مولا کائنات ایک محفل میں گئے تھے اور انہوں نے شراب پی کر نماز پڑھی. ان کی بہت پاکستان میں مذمت تھی، ان کے خلاف لوگوں نے مورچے نکالے، تو انہوں نے معافی مانگی، مگر وہ معافی بھی ان کی جو تو دل سے نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کہا دل آپ لوگوں کا دکھا ہوگا تو میں معافی چاہتا ہوں. حالانکہ انہوں نے اللہ اور رسول کو جو ہے تو ایذا پہنچائی تھی، جس کے لحاظ سے یہ بھی ملعون ہی تھے. مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، مگر یہی روایت کو انہوں نے بھی کہا تھا جو اس ملعون نے ابھی کہا، اور لوگوں نے ان کو بہت کنڈیم کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی ایسی غلطیاں کی ہیں، جو غلطیاں نہیں بلکہ گناہ کیے ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام کے خلاف ان کا جو تو جذبہ تھا. یہ بعض وقت قربانی امام حسین علیہ السلام کی بھی اہمیت کو بہت ناراض ہو گئے تھے. ایک وقت انہوں نے اقبال کے ایک شعر کو سنے، بولے اقبال نے کیسا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو اتنی بڑی کہا، اس سے تو بڑی قربانی حضرت عثمان کی تھی. اسی طریقے سے ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں. انہوں نے سورہ تحریم میں جو قرآن میں 2 ازواج کا ذکر ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، کجی آ گئی ہے، تو وہ مودودی صاحب نے جب اس کی تفسیر میں ان کا ذکر کیا تو یہ بہت ناراض ہو گئے. نہیں ان کو جو ہے تو الگ طریقے سے بتانا چاہیے تھا، دل ٹیڑھے ہونے کا نہیں ایسا، یعنی جو کچھ بھی ہے حقیقت سے پردہ پوشی کرنے کے اس میں انہوں نے جماعت اسلامی تنظیم سے اتنی آیت کے اس میں مودودی صاحب سے علیحدہ ہو گئے. اور دوسرے ان کی کئی باتیں ہیں. حالانکہ آج کل جو ہے تو انہوں نے جو ہے ایران کے انقلاب کی تعریف کی تھی ایک وقت، تو وہ بہت وائرل ہوتا ہے، شیعہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھو انہوں نے تعریف کی. مگر حقیقتاً یہ لوگ منافق ہیں، یہ شیعت کے بہت ہی مخالف ہیں اور اہل بیت کے بھی جو ہے مخالف ہیں. اس لیے اسرار احمد کو بھی جو ہے پہچاننا چاہیے کہ اسرار احمد بھی وہی منافق ہے، وہی ملعون ہے. اب حالانکہ اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ اس کا جو تو انجام پا رہا ہوگا اللہ کے پاس، اور اس نے بھی دشمنی اہل بیت میں کچھ کمی نہیں. اس نے ایک اتحاد بین المسلمین میں 2 مسلک شیعہ اور سنی کے اتحاد کے لیے جو تجویز پیش کیا وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اس میں لکھا کہ شیعہ لوگ بیوی ختیجہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور شیعہ اور سنی لوگ جو تو جناب ام المؤمنین بی بی عائشہ کو. تو ایسا کرنا چاہیے کہ دونوں نے دونوں کو چھوڑ دیں، نہ انہوں بی بی ختیجہ کو محبت بتائیں نہ سنی بی بی عائشہ کی، تو اتحاد ہو جائے گا. اس قسم کی بیوقوفی کی بات ہے. کسی کے فضائل اور کسی کی خوبیوں سے ایک دوسرے سے وہ کیا جاتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں، اس لیے دونوں کو چھوڑ دو، بی بی ختیجہ کو بھی چھوڑ دو، بی بی عائشہ کو بھی چھوڑ دو. یہ اس طرح سے بیوقوفی کی اس نے ایک اتحاد کے لیے بتایا تھا، جو کہ اس کی یعنی اتنا اللاجیکل یعنی غیر منطقی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور بڑے اسکالر بنے رہتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان لوگوں کو ہدایت ہو. یہ ہیں جناب محمد علی انجینئر صاحب. یہ بہت کچھ جو ہے تو بنو امیہ کی جو برائیاں ہیں اور وغیرہ بہت کچھ سناتے رہتے ہیں اور معاویہ کو ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن ان کا بھی جو ہے رجحان کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ معرفت مولا کائنات نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہی بتاتا ہوں، جو اسرار احمد نے غلط حرکت کی،
انہوں نے کہا کہ بھئی اسرار احمد کو بہت حضرت علی سے محبت تھی. اس نے تو وہ واقعہ بتایا جبکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی شراب پیے تو کوئی حرکت نہیں، کیونکہ اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی. تو یہ عصمت کا یہ لوگوں کے پاس تصور نہیں ہونے سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور اس بیوقوف نے اسرار احمد صاحب کی بہت بڑی تائید کیا تھا، حالانکہ اس زمانے میں سب ان کی مخالفت کر رہے تھے. تو یہ جناب جو ہے تو بنو امیہ کے تو بہت مخالف ہیں، مگر اس طرح سے مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو رضی اللہ بھی بولتے ہیں. اور جو تو اس وقت جو ہے اس نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی اسرار احمد، تو اس کی بھی یہ تائید کرتے ہوئے بتا رہے کہ بھئی وہ اس نے غلط نہیں کیا، اس کو مولا کائنات سے بہت محبت تھی. جو کتابوں میں لکھا ہے اس نے کہا اور یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی یہ تصدیق کر رہے ہیں. تو ان کو بھی مولا کائنات کی عصمت جو ہے تو پہ یقین نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو تو اس قسم کا جو تو اسرار احمد کی تائید کی. اس لیے ہم جو ہے تو یہ ان شخصیات کو جو ہے کتنا بھی لوگ اگر بنو امیہ کو لعن طعن بھی کریں، مگر ان کو جب تک کہ اہل بیت کی ان کے پاس معرفت نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم کو ایک پرسنل ایک شخصیت کی حیثیت سے پوری طرح سے قبول نہیں کرنا چاہیے. اس لیے محمد علی انجینئر کو جب بھی سنیں آپ تو چیک کریں کہ وہ جو ہے تو حقیقت بیان کر رہا ہے یا اپنا مسلکی رجحان اس میں ڈال رہا ہے. یہ ہے وحید الدین خان، ابھی حال میں اس کا انتقال ہوا ہے. یہ ان سب لوگوں سے زیادہ بہت بڑا معلوم شخصیت گزرا ہے. اس کو ہم ہی نہیں پورے مسلمان کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ ہر وہ بات جو اسلامی ہے اس کے خلاف یہ بتا کر جو تو غیر مسلم پاپولر ہونا چاہتا. اس نے ہم کو صرف یہ بتانا ہے کہ اس نے اہل بیت کے بارے میں کیا کہا. تو یہ شخص جو ہے تو اس کی ایک کتاب لکھا تھا اس نے، ظہور اسلام. پہلی کتاب کی بعد میں تو بہت کچھ یہ، مگر اس کا بنیاد جہاں سے شروع ہوئی وہیں سے اس کے اندر فساد تھا. اس میں ظہور اسلام میں اس نے ایک ہیڈنگ بنایا تھا، اسلام کی دو متضاد شخصیتیں. امام حسن علیہ السلام کو اس نے جنگجو اور امام حسین علیہ السلام کو صلح پسند، یعنی ایسے ایک دوسرے سے متضاد یہ ثابت کیا اس نے. تو اس میں یہ بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے صلح کر کے جو امن کا پیغام دیے، اور امام حسین علیہ السلام نے لڑ کر جنگ کر کے جو تو ایک جنگجو اور ایک جو تو دنیا پر بتایا. اس طرح سے اس ملعون نے جب دونوں شہزادوں میں تفریق کیا، تو یہ اس کے بعد انہیں امریکہ میں گیا تو وہاں پہ بھی لوگوں نے لعن طعن کی کہ آپ نے ایسا کیوں کرے. تو بولا نہیں میں نے ایک نواز نبی کی تو تعریف کیا. اور اس کے بعد جو ہے حیدرآباد میں ہمارے حیدرآباد میں غوث خامشی صاحب نے مکہ مسجد میں ایک جلسہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس ملعون کو نہیں معلوم کہ امام حسن علیہ السلام ہو یا امام حسین علیہ السلام ہو، ان کا عمل، ان کا کوئی بھی ایکشن اور وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے، نہ کہ خود کی ذاتی مفاد یا ذاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی جگہ امام حسین علیہ السلام معاویہ کے مقابلے میں رہتے. جو صلح جو تو امام حسین نے کی وہ امام حسین بھی کرتے. اور امام حسین کی جگہ علیہ السلام کی جگہ کربلا میں امام حسن ہوتے تو وہ بھی اسی طرح سے شہید ہوتے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو بالکل معرفت نہیں رہتی ہے، اور اسلام فسادی باتیں کر کے جو تو اہل بیت کو کنڈیم کرنا چاہتے. اس کے بعد بھی یہ ملعون پہ سے توفیقات اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تو یہ سارے مسلمانوں میں جو ہے تو ملعون ٹھہرا. کیونکہ کئی باتیں اس نے یہ کہا کہ بھئی حضور جو ہے تو جو یہ ہے کہ بھئی آپ، اس نے اپنی یہ کتاب میں جو ہے تو قیامت کے آثار کا کچھ کتاب ہے، اس میں لکھا، جو آج کل لوگوں نے جو اس کے اوپر تنقید کیا، اس میں لکھا کہ حضور جو ہے اسوہ حسنہ ہیں اور اسوہ کاملہ نہیں ہے. یعنی ایک تفریق کیا اس نے آپ کی جو ہے تو کردار کے بارے میں. اس طرح سے ایسے کئی شرارتی باتیں ہیں اس کی جو عام مسلمان جو ہے تو آج کل کنڈیم کر رہے ہیں. مگر ہمیں تو اہل بیت سے جو تعلق ہے اس میں جو اس نے فسادی بات کیا اس تک کہنا ہے کہ اس نے ملعون نے اسٹارٹ ہی جو ہے تو دشمنی اہل بیت سے کیا. لعنت ہے اس ملعون پہ.
یہ صاحب ہیں ابو العلا مودودی صاحب، جماعت اسلامی کے فاؤنڈر، اور ان کی ایک کتاب جو خلافت و ملوکیت انہوں نے لکھی، وہ کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر تاریخ کی سچائیوں کو لکھے ہوئے، جو سچ بات گھڑی اور سچ بات ہوئی وہ لکھی، مگر ان کے لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے آنیسٹ ہسٹورین مر پارشل جج، یعنی انہوں متعصبانہ طور سے ہر مجرم کو بری کرتے گئے، ہاں۔ اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوئی کہ جب یزید کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنی رائے اس طرح سے ظاہر کی کہ یزید کے معاملے میں مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہیں۔ ایک امام غزالی جیسے ہیں جو کہ یزید پہ لعنت بھیجنے کو حرام کہتے ہیں، دوسرے امام احمد ابن حنبل کے جیسے ہیں جو اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس پہ لعنت بھیجا ہے، اور سورہ محمد کی 2 آیتیں امام احمد ابن حنبل پیش کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے اس معاملے میں آپ اپنا موقف یہ بتاتے ہیں کہ میں ان دونوں کے درمیان میں چلوں، یعنی میں نہ لعنت بھیجنے سے منع کر رہا ہوں اور نہ لعنت بھیجنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہ غزالی کی طرف ہوں نہ امام احمد ابن حنبل کی، بلکہ میں اپنا خود ایک درمیانی راستہ بتا رہا ہوں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ ظالموں پر لعنت بھیجیے، مشخص ایک شخص پہ لعنت مت بھیجیے، پتہ نہیں کہ وہ بعد میں توبہ کر لیا ہوگا یا توبہ زندہ ہے تو کر لے گا، تو آپ کسی کو یہ بہت ہی ایک ہوشیاری سے انہوں نے یزید پر لعنت بھیجنے سے جو تو گریز کرا ہے، یعنی یزید پر لعنت مت بھیجو، حالانکہ نہ آپ کو اس کی پوری زندگی سارے لوگوں کے سامنے ہے، جس کے پر ظلم کیا وہ موجود ہے، سب ہے، کسی نے یہ کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ توبہ کیا، اور جن پر ظلم کیا انہوں نے اس سے معاف کیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایک عام چھوٹے گناہ کرنے والے کی جیسا جو ہے ٹھہراتے ہوئے اس پہ لعنت بھیجنے سے گریز کرنے لگا۔ یہاں تو ایک جو تو اندرونی ایک محبت یا عظمت یا اس کی ریسپیکٹ جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کو ایک نیا شوشہ چھوڑے، اس لیے یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جناب بھی جو ہے تو حالانکہ بہت تاریخ میں جو تو سارے ظلم لکھے، یزید کے 3 ظلم جو ہے، سب سے پہلے انہوں نے جو تو واقعہ کربلا کا، پھر واقعہ حرہ کا، اور پھر اس کے جو تو مکے پر جو اس نے آگ برسائی، ساری باتیں لکھنے کے باوجود بھی یزید کو انہوں نے جو ہے تو اس طریقے سے لعنت سے بری کرنے کا جو ہے کام کیا، یعنی اب لعنت کس پہ بھیجیں گے؟ اس پہ نہیں بھیج سکتے تو آپ بھیجیں گے کس کے؟ ہاں، اللہ جب لعنت بھیج رہا ہے، سورہ نساء کی 93 آیت میں یہ ہے کہ کسی مومن کو موت بدن یعنی بالکل کوئی قتل کر دے تو اس پہ اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ لعنت اور جہنم میں رہے گا، یعنی آپ اتنے بڑے مفسر، وہ آیت بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوگی، مگر قاتل امام حسین السلام کو معاف بھی کر دے رہے ہیں، معاف کی امید بھی کر رہے ہیں، اور اس کو تبرہ سے اور اس کو لعنت سے بچا رہے ہیں۔ پھر کون سا اس سے بڑا ظالم کون سا ہوگا جس پہ ہم لعنت بھیجیں؟ ہاں، جبکہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجنے کا حکم دیتا ہے کہ بھئی ایسے ظالموں پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے، سبھی کی لعنت۔ مگر مودودی صاحب اتنے بڑے قابل، اتنے ریشنل آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے یزید کو جو ہے لعنت سے بری کیا۔ ویسے انہوں نے بہت سے جو ہے تو یعنی حضرت عثمان کی مجرمانہ حرکتیں، اور یہ اس کو جو تو انہوں جرم نہیں بتایا مگر جو تو غلطی بتایا، مگر ساری باتیں بتانے کے باوجود ہر ایک کو انہوں نے ریسپیکٹ کے ساتھ بری کر دیا، اس لیے وہ آنیسٹ ہسٹورین اینڈ پارشل جج تھے۔ یہ جناب ہیں طاہر القادری صاحب، یہ بھی شیعوں میں بہت ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور یہ مصائب کربلا کے مصائب میں آنسو تک بہاتے ہیں، گریا کی بھی موافق ہیں، مگر یہ سب کربلا کی حد تک ہے، وہ
یعنی ان کا سارا جو ہے مرکزیت صرف کربلا اور یزید تک، یزید کے باپ کے بارے میں ان کا الگ خیال ہے۔ اور دوسری بات، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کو اتنی محبت ہے تو ان کی ماں بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہ جب باغ فدق کا اپنا مقدمہ لے کے خلیفہ اول کے پاس لے کے گئیں تو آج بھی یہ بحث کرتے ہیں کہ وہ بی بی فاطمہ کا حق نہیں تھا۔ جب تم ماں کے خلاف ہیں تو پھر تمہاری محبت کیا ہی کام کی۔ ہاں، اسی طرح سے انہوں نے جو تو لندن میں جب تھے 1 مہینہ انہوں نے جو ہے تو صرف شیعوں کے خلاف آگ اگلتے رہے۔ نہج البلاغہ کے اندر جو خطبہ شخشقیہ ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور نہج البلاغہ کی خود پورا انکار کرتے ہیں، اور حالانکہ پھر نہج البلاغہ کے ریفرنسز بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جناب جو ہے تو ایک منافق ہے، صرف جو ہے تو ان کے پاس نہ معرفت اہل بیت ہے نہ کچھ ہے، صرف جو ہے مصائب اہل بیت پہ رونا اور واقع کربلا پہ رونا، ان کا اس سے آگے کچھ وہ نہیں ہے، ان کی بالکل ہی معرفت نہیں۔ تو ان کی اگر پوری تحقیق کی جائے تو یہ ایسے نمونہ ہے کہ واقع کربلا کی جو ٹریجڈی ہے اس پہ صرف یہ نہیں، غیر مسلم بھی روئے۔ ہاں، تو ان کے رونے پہ نہ جانا چاہیے، ان کی پوری تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ جو کہ اہل بیت سے کتنے نزدیک ہے، کتنے دور ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ معرفت نہیں ہے۔ اس لیے میں آج جو ہے تو ان 6 لوگوں کو جو بتایا، ان میں کہ محمد علی نیر، یہ طاہر القادری اور ابو العلا مودودی کی شیعوں میں ریسپیکٹ ہے، کیونکہ یہ لوگوں نے بنو امیہ کے ظلم وغیرہ کو بتایا، لیکن ان کا اہل بیت سے جو ہے تو اتنی انسیت نہیں کہ ان کے حق کے لیے لڑیں، بلکہ ان کے ساتھ ناانصافیاں کوئی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔